آج آپ کے سامنے میں خدیجہ شاہ کی کہانی رکھتا ہوں۔ یہ والی خدیجہ شاہ نہیں جس کا تعلق عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف سے ہے، جن کو ایک بار گرفتار کیا گیا، چھوڑا گیا، پھر گرفتار کیا گیا، ضمانت ہوئی، پھر گرفتار کیا گیا، بالآخر ان کو رہا کر دیا گیا۔ آج کل یحییٰ آفریدی کی وجہ سے یحییٰ آفریدی صاحب نے جو کمیٹی بنائی جیل فنڈ کے حوالے سے، اس کی یہ رکن ہے۔ ہم ایک اور خدیجہ شاہ کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق برطانیہ سے ہے، لیکن ان کے والدین پاکستان میں کبھی رہا کرتے تھے۔ یہ لڑکی وہیں پہ پیدا ہوئی۔ اس کی 2012 میں پاکستان میں گرفتاری ہو گئی۔ کیوں گرفتاری ہو گئی؟ اس کی 2012 سے 8 سال قبل شادی ہوئی تھی، پاکستان میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ یہ پیدا بھی برطانیہ میں ہوئی، ان کی تعلیم بھی وہیں پہ ہوئی، وہیں پہ یہ بڑی ہے، اور جب شادی کا موقع آتا ہے تو پاکستان میں ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ پھر 2012 میں پاکستان آتی ہیں، پہلے بھی کبھی کبھار آیا کرتی تھی۔ 2012 میں ان کا شوہر برطانیہ میں ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، یہ بھی کوئی بزنس کرتی ہوں گی یا جو کچھ بھی ہے۔ یہ پاکستان اپنے 2 بچوں کے لے کے آتی ہیں، 6 سال کی علیشہ ہے، 7 سال کا ابراہیم ہے، 2 بچے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ 2012 میں پاکستان میں اپنے سسرالیوں سے ملنے کے لیے آتی ہیں۔ چند روز کے بعد انہوں نے واپس جانا تھا۔ یہ خاتون ایئرپورٹ پر پہنچتی ہے واپسی کے لیے۔ وہاں پہ ان کے سامان کی تلاشی لی جاتی ہے، ایک بیگ، دوسرا بیگ، ان میں سے ایک گارمنٹس کا بیگ ہے جس میں کپڑے ہیں بچوں کے اور ان کے اپنے بھی۔ اس میں سے ایک ایسی کوئی چیز نکل آتی ہے جس نے ان کی زندگی کا سارا معاملہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ منشیات کا ایک پیکٹ تھا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از دس، تو یہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے بالکل نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، کس نے رکھی ہے، کہاں سے آئی ہے۔ یہ بیگ بہرحال میرا ہے، لیکن اس میں جو چیز ہے یہ کسی ہمارے ریلیٹیو کی طرف سے دی گئی ہے، انہوں نے وہاں برطانیہ پہنچانے کے بارے میں حوالے سے کہا تھا۔ تو خدیجہ شاہ، بلکہ جو بھی خاتون ہو اس موقع پر وہ گناہگار ہے یا بے قصور ہے، رونا شروع کر دیتی ہے۔ خدیجہ شاہ بھی روتی ہے، دہائی دیتی ہے، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اینٹی نارکوٹکس والے کہاں ٹلنے والے ہیں۔ ان کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ یہ بات ہے 2012 کی، اور اس دوران جیسا کہ بتایا کہ ان کا بیٹا اور بیٹی بھی ان کے ساتھ ہیں، 6 سال اور 7 سال کے یہ بچے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بار پھر بھی ماں بننے والی ہے۔ 3 ماہ کے بعد ان کے ہاں ڈیلیوری ہونی ہے۔ عموماً پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر خواتین ان ممالک میں جانے کی کوشش کرتی ہیں، وہاں پہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کی نیشنلٹی وہاں کی ہو جائے، امریکہ کی ہو جائے، کینیڈا کی ہو جائے، برطانیہ کی ہو جائے، فرانس کی ہو جائے۔ عرب ممالک میں چونکہ یہ سہولت ایسی حاصل نہیں ہے، وہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی پاکستان کی نسبت بے شمار سہولتیں ہیں۔ اس خاتون کے ہاں بھی ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، کیس چلتا ہے، تو یہ بتاتی ہے، جیسا کہ اس نے ایئرپورٹ پر بھی بتایا تھا، کہ یہ کسی ریلیٹیو کی طرف سے مجھے دیا گیا پیکٹ تھا جو میں وہاں پہ لے جا رہی تھی۔ یہ سارا کچھ یہ بتاتی ہے، تفتیش کے دوران بھی بتاتی ہے، لیکن یہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، تو اس کو عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ عمر قید کا مطلب یہ ہے پاکستان میں کہ آپ نے پوری زندگی جیل میں گزارنی ہے۔ ویسے عام حالات میں تو شاید عمر قید کو 12 سال ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن جو منشیات والے لوگ ہیں ان کو پوری زندگی جیل میں گزارنا پڑتی ہے۔ یہ خاتون چونکہ برطانوی شہری تھی، برطانیہ کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ اس خاتون کو وہاں واپس لے جایا جائے، لیکن پاکستان کی حکومت کی طرف سے بالکل بھی اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت نے جرم کیا ہے، اس کو پاکستان ہی میں سزا بھگتنا ہوگی۔ اسی دوران برطانوی کوششوں سے شروع ہی میں ان کے دونوں بچوں کو برطانیہ لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہ وہ شاید اپنے نانا نانی کے پاس رہ رہے ہوں، یا ان کا والد بھی وہیں پہ موجود ہے۔ یہ خاتون یہ بھی تفتیش کے دوران بتاتی ہے کہ میرے خامد نے بھی کہا تھا کہ وہاں سے فلاں لوگ جو سامان دیں گے وہ بھی آپ لے آئیں۔ تو اس سے شکوک و شبہات کا دروازہ کسی اور طرف بھی کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے کسی ریلیٹیو نے ہمیں یہ سامان دیا تھا وہاں لے جانے کے لیے، لیکن جب ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ میرے خامد نے بھی کہا تھا
کہ آپ سامان لیتے آئیے گا، تو اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید وہ بندہ یہی کام کرتا تھا اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس نے سارا کچھ کیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیا واقع کسی ریلیٹیو کی طرف سے وہ سامان دیا گیا تھا، یا پھر خاتون اپنے طور پر وہ سامان لے جا رہی تھی، یا پھر اس کے خامد کی طرف سے باقاعدہ وہ یہ سارا سلسلہ چلا رہا تھا، اسی نے کہا تھا، اسی نے سارا یہاں سے ارینج کیا تھا، یہ خاتون بھی اس میں ملوث تھی، میاں اس کا یہی بزنس کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس خاتون کو 12 سال 2012 میں ان کو سزا ہوئی تھی، 2024 آ گیا ہے، 12 سال ہو گئے، یہ عورت بدستور قید میں ہے، تو ساری زندگی اس کو جیل میں ہی شاید گزارنا پڑ جائے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایجنسیاں موجود ہیں، پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ یہاں پہ دو نمبری ہوتی ہے، پیسہ چلتا ہے، بہت کچھ چلتا ہے یہاں پہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں پیسہ چل جائے۔ اگر یہ خاتون واقعی بے قصور ہوتی، بے گناہ ہوتی اور یہ ثابت کر دیتی کہ فلاں خاتون نے، فلاں مرد نے، فلاں شخص نے مجھے وہ سارا کچھ برطانیہ لے جانے کے لیے دیا تھا، تو یقینی طور پر ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکتا تھا۔ پاکستانی اداروں کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ ایسے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا اور تہ تک پہنچ جانا۔ تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ خاتون اور وہ ان کا میاں دونوں مل کے یہ سارا کچھ کر رہے ہوں۔ تو وہ ڈیلیوری کا کیا بنا جو ان کے ہاں ہونے والی تھی؟ یہ خاتون جب پاکستان آئی تھی تو اس وقت یہ پریگننٹ تھی، تو بعد میں پتہ چلا کہ جیل میں ہی قید کے دوران ہی ڈیلیوری ہوئی ہے، لیکن ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ ہاسپٹل میں ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ملائکہ رکھا گیا، جبکہ پہلے ان کی جو بیٹی تھی اس کا نام علیشہ تھا اور ان کے بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ بیٹے کی عمر 18 سال اور دوسرے کی 19 سال ہو چکی ہے، اور ان کی ماں ابھی تک جیل میں ہے۔ دونوں بچے، بلکہ اب تو تینوں بچے، تیسری بیٹی جو تھی جو زیر حراست جیل میں پیدا ہوئی تھی، اس کو بھی برطانوی حکومت اپنے ہاں لے گئی ہے۔ لیکن ان بچوں کے بارے میں ذرا سوچئے، اس خاندان کے بارے میں ذرا سوچئے کہ وہ کس طرح سے رہ رہے ہوں گے۔ تو خدیجہ شاہ کے خاوند کی طرف سے اگر یہ سارا کچھ کیا گیا تھا تو وہ بھی بڑا عبرت ناک ہے۔ اگر یہ کسی کا سامان واقعی لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تو پھر باقی لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا سبق ہے کہ کسی کا سامان بغیر سوچے سمجھے اپنے ساتھ لے جانا آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ لوگ اس کے باوجود بھی شکر کر رہے ہوں گے کہ اس کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے، کہ اگر یہ سعودی عرب میں پکڑ لی جاتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ تو بہت کوئی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسی مشکلات سے بچنے کے لیے بندہ پہلے ہی تھوڑا سا سوچ لے تو کتنا بہتر ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی ہم نے کرنی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کئی ویلاگ میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں بغیر سوچے سمجھے والدین یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی ایسے لڑکے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یا اس کے والدین کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں جو باہر رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی برطانیہ میں، کینیڈا میں، عرب ممالک میں، امریکہ میں، فرانس یا کسی بھی ملک میں وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ صرف دیکھا یہ جاتا ہے کہ منڈا باہر ہے، نوکری کر رہا ہے، اسی طریقے سے باہر جو موجود لڑکیاں ہیں ان کے والدین بھی یہ کہہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں رشتہ اچھا دیکھا تو اس کے ساتھ رشتہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے پچھتانا پڑتا ہے، جس طرح خدیجہ شاہ، اس کے والدین، اس کے بچے پچھتا رہے ہیں ایسے بندے سے رشتہ کر کے جو بنیادی طور پر منشیات فروش تھا۔ لگتا تو یہی ہے، آگے پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ خاتون یہ کہتی ہے کہ میرے خاوند نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہاں آپ جا رہی ہیں تو کوئی آپ کو سامان دے گا تو وہ لیتے آنا، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جوڑا اس معاملے میں، اس دھندے میں ملوث تھا، یا پھر ان کے ساتھ واقعی دھوکا ہوا ہے؟ دھوکے والی بات یہاں تک ہے تو ایجنسیاں بالکل کھوج نکال کے اس بندے کا، عورت کا پتہ کر لیتے ہیں جنہوں نے یہ سامان دیا تھا، یا تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، اگر تھا بھی تو انہوں نے پھر بہت زیادہ پیسہ چلا دیا ہوگا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگ ہمارے اداروں میں موجود ہیں۔ پیسے ضرور لیتے ہیں، لیکن اتنا بھی ضمیر بالکل بھی مردہ نہیں ہے کہ ایک بندہ پھانسی لگتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک بندہ ساری زندگی کے لیے جیل میں سڑ رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر پیسہ لے کر کوئی غلط رپورٹ دے دیں۔ تو ناظرین، اس پر بھی آپ ہی سے سوال ہے، اس پر کومنٹس کیجئے، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے، اور کسی پر اعتماد کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچ لیجئے۔ اللہ حافظ۔